الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان الحمدللہ قریب آ گیا. ہم رمضان کے قریب پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالی رمضان تک ہمیں پہنچاتے ہیں اور اس کی میں جو اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اس بارش سے ہم کو مالا مال فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہم کو برکت دے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں زندہ رکھ رمضان تک. الحمدللہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالی رمضان تک پہنچا دے اور اس کی عبادتوں اور اس میں ملنے والے انعامات کی بارشوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور آج جمعہ کے خطبے میں ہم وہی خطبہ پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا صحابہ کرام سے رمضان سے ایک دن پہلے. میرا معمول رمضان میں یہ رہتا ہے کہ خطبے میں چونکہ سب احادیث اور آیتیں رمضان سے ہی متعلق ہوتی ہیں پورے رمضان میں، تو میرا معمول یہ رہتا ہے کہ عربی خطبے میں جو آیتیں اور احادیث آنے والی ہوتی ہیں اپنے اردو کے بیان میں بھی انہی کی سے متعلق کچھ باتیں کیا کرتا، انہی کی کچھ تشریح کر لیا کرتا. وہ سلسلہ آج سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ رمضان ہی میں ہوگا. تو رمضان سے پہلے یہی جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس واسطے اسی خطبے کو کی آیتیں اور احادیث سناؤں گا انشاءاللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے خطبے کے.
فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خطاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، اور اس میں آگے کی باتیں، رمضان کی باتیں ارشاد فرمایا۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایران کے ہیں۔ عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان نہیں تھی، فارسی زبان بولنے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ کس طریقے سے یہ حق کی تلاش میں رہے۔ کبھی عیسائیوں کے پاس پہنچے، اصل میں تو آتش پرست قوم کے آدمی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، لیکن ان کو دل کو نہ لگی کہ آگ کی پرستش کیسے کی جائے۔ پھر وہ عیسائیوں کے پاس پہنچے، ان کی باتیں دیکھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، مذہب ہمارا اللہ کے پاس کا بھیجا ہوا ہے۔ ان کے پاس رہے، ان کی باتیں دل کو نہ لگی۔ پھر یہودیوں کے پاس رہے، اور پھر ایک یہودی ہی کسی کام سے مدینہ طیبہ آیا تو ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس عرصے میں انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا، مذہبی عیسائی کتابوں میں بھی اور یہودی کتابوں میں بھی، کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اس دنیا میں، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بالکل آخر میں آئیں گے، اور ان کی علامتیں پڑھ لی تھی، تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ یہ اب تلاش میں تھے کہ وہ آخری نبی کہاں ملیں گے۔ وہ یہودی ان کو یہاں لے آئے، یہاں آ کر جو پہنچے تھے ان کو وہ علامتیں محسوس ہوئی مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں، جو اس نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھی تھی۔ اور یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہاں تو ایک بزرگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ خیر، کس طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، ایک طویل داستان ہے۔ حق کی تلاش میں کتنے برس گزارے ہیں انہوں نے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنے ملکوں اور کتنے مذہبوں کی سیر کی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، قدموں میں آ گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ، آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ باغ موجود ہے جس کے درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے، انہی کا باغ تھا۔ اللہ طویل قصہ ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے، ابو جہل تو آپ کے خاندان کا آدمی تھا، قریش کا تھا، مکے کا رہنے والا تھا، آپ کی برادری کا تھا، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اس سے تو جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد پر۔ اور سلمان فارسی کو سینے سے لگا دیا، ایرانی کو۔ بلال حبشی افریقہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام، کالی رنگت والے، ان کو سینے سے لگا لیا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سہیل رومی روم کے رہنے والے تھے، رومی تھے، یورپین تھے، ان کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کی۔ یہ ہے وہ دو قومی نظریہ جو اسلام، جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا، کہ قومیں اور ملتیں زبان کی بنیاد پر نہیں بنتی، نسلوں کی بنیاد پر نہیں بنتی، مقامات کی بنیاد پر نہیں بنتی، رنگتوں کی بنیاد پر نہیں بنتی، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر بنتی۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا انسانوں کو،
اور ان کی پھر دو قسمیں ہو گئی، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ اسلام نے دو قسمیں بتا دی کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کافر ہے کچھ مسلمان ہیں۔ یہی دو قومی دو ملی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اور مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کوئی بھی رنگت رکھنے والے ہوں، وہ سب مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، افریقی ہوں، یورپین ہوں، ایشین ہوں، کالے ہوں، سفید ہوں، سرخ ہوں، زبانیں کوئی بھی بولنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا کہ ہندوستان میں اقلیت میں سے مسلمان، بھاری اکثریت تھی ہندوؤں کی۔ سب سے پہلے حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال مرحوم نے یہ کہا کہ یہ دو قومیں الگ الگ ہیں، اور جب انگریز یہاں سے جائیں گے ہندوستان سے تو مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور ورنہ اکثریت کے تابع ہو کر اقلیت ان کی محکوم ہو جائے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کو لے کر تحریک چلائی اور اللہ نے پاکستان بنا دیا۔ ہمارے بزرگان دیوبند میں سے ایک بڑی جماعت نے شیخ الاسلام علامہ مصطفی احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے، جن میں ہمارے والد صاحب بھی شامل تھے، تحریک پاکستان زور شور سے چلائی، پورے ہندوستان کو طول و عرض میں دورے کیے اور الحمدللہ پاکستانی وجود میں آ گیا۔ تو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ تو تھوڑے ہی دنوں میں رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں سیاست کے وہ کھیل کھیلے گئے کہ اس نظریے کو عملی طور پر پس پش ڈال دیا گیا۔ دستور میں ہمارے محفوظ عقیدہ دو قومی نظریہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے، اور الحمدللہ سن 73 کا دستور ہمارا پاکستان کا جو ہے یہ مغربی جمہوریت والا دستور نہیں ہے، یہ الحمدللہ اسلام بڑی حد تک اسلامی دستور، کچھ چیزیں اصلاح طلب اس میں اب بھی ہیں لیکن بڑی حد تک اسلامی دستور ہے، اور یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے والے فارس کے اور ایران کے ہیں، اور غلامی اختیار کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ روایت کر رہے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت بڑا عظیم شان مہینہ۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور عظیم تو تمہارا اظلکم سایہ فگن ہو گیا، سایہ ڈال دیا ہے تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینے نے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ القدر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے۔ لیلۃ القدر کی احادیث ہم انشاءاللہ بعد میں آخری عشرے کے موقع پر اپنے خطبے میں پڑھیں گے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ جعل اللہ نے کیا ہے صیامہ، اس کے روزوں کو فریضہ، مسلمانوں پر فریضہ عائد کیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں تطوع کریں، مراد تراویح کہ تراویح پڑھیں، یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح۔
تو رمضان کی جو خاص عبادتیں ہیں، دن میں روزہ ہے اور رات میں تراویح ہے۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بارے میں اچھا ہے ذرا کچھ ضروری تفصیل عرض کر دوں۔ تراویح 3 سنتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ کہ 20 رکعتیں ہوں روزانہ، عشاء کے فرض کے بعد، وتر سے پہلے۔ عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح۔ ایک سنت تو یہ ہے اس کے اندر، اور یہ بھی مؤکدہ ہے۔ دوسری سنت اسی تراویح کے اندر یہ ہے کہ مرد اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح جماعت مسجد میں ہو، اور اگر کسی وجہ سے مسجد میں جماعت کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو، یا وہ تراویح اپنے کسی بیٹے سے سننا چاہتے ہیں، کسی الگ جماعت میں کرنا چاہتے ہیں، الگ جماعت کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، مگر جماعت سے پڑھیں 20 رکعت۔ تیسری سنت اس میں یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کے اندر پورے قرآن کریم کو یا تو پڑھ کر ختم کریں یا سن کر ختم کریں۔ جو شخص تراویح پڑھائے گا وہ تو پڑھ کر ختم کرے گا قرآن، اور جو باقی لوگ تراویح میں موجود ہوں گے وہ سن کر ختم کریں گے، جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو یہ 3 چیزوں کا مجموعہ، 20 رکعتیں ہوں مردوں کے لیے کہ جماعت کے ساتھ ہوں، اور پورے قرآن کریم کو پڑھ کر یا سن کر ختم کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب مرد تراویح میں آئیں، اپنے گھروں میں خواتین تراویح اسی وقت پڑھ لیں، ورنہ اگر وہ بعد میں کھڑی ہوں گی تو مرد تراویح سے واپس جائیں گے تو اپنی تراویح میں مشغول ہوں گی، تو اس میں وقت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ آسان ہو جاتا ہے معاملہ کہ مرد مسجد میں آئیں، عورتیں وہاں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ تراویح کی نماز میں دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، کیونکہ قرآن کریم پورا پڑھ کر ختم کرنا سنت ہے۔ اس واسطے ایک چیز کا تقاضا ابھی سے، اسی کا انتظام ابھی سے کر لیجیے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی دن تراویح کسی کے پیچھے پڑھ لی، اگلے دن کسی اور کے پیچھے پڑھ لی، پھر کسی دن کسی کے پیچھے پڑھ لی۔ ایسے لوگوں کا قرآن کریم سن کر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ حصہ تو ڈبل مکرر پڑھ سن لیتے ہیں، اور کچھ حصہ سننے سے بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی 1 پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی 1.25 پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی 1.5 پارہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پورا قرآن ختم نہیں ہو پاتا سننے والوں کا۔ اس واسطے ابھی سے یہ طے کیجیے اپنے حالات کا جائزہ لے کر کہ آپ کو تراویح پورے رمضان میں کہاں پابندی سے آپ کر سکیں گے۔ تراویح آپ کو کہاں پوری تراویح کرنی ہے، ابھی سے طے کر لیجیے تاکہ قرآن کریم آپ کا سن کر ختم ہو جائے۔ اور جس شخص فرمایا کہ جس شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا، نفلی کام، نفلی عبادت کی، اس کو ثواب ملے گا فریضے کے برابر، فرض عبادت کے برابر۔ اور جس نے کوئی فریضہ ادا کیا رمضان میں، اس کو 70 فرضوں کی برابر ثواب ملے گا۔ آپ اگر 2 رکعتیں فجر کی پڑھ رہے ہیں تو 140 نمازوں کا 140 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی ہے رمضان میں ان بندوں کے اعمال کی۔ آج ہم نے یہ خطبہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ باقی حصہ اگلے جمعہ کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔